میں نکلا. جس نے جلا مجھ کو ہوں جس گود میں میں کھیلا, جس نے جلا مجھ کو ہوں جس گود میں میں کھیلا, مٹی کا کچھ قرض چکانے ہوں میں نکلا. دشمن ہو ہوائیں بھی صحیح ریت کی ضد بھی, دشمن ہو ہوائیں بھی صحیح ریت کی ضد بھی, صحرا میں ایک رستہ بنانے ہوں میں نکلا. جناب صدر, بعض طریقے آیا اس قدر پروقار اور ایمان آفری ہوتے ہیں کہ ان کا تصور کرتے ہی دلوں میں ذوق عمل کی دولت عطا ہونے لگتی ہے. یوم دفاع پاکستان بھی کچھ ایسا ہی خوش بخت دن ہے جس کی یاد ملت پاکستانیہ کو ہر فرد کی جذبہ جہاں سے سرشار کر دیتی ہے. رگوں میں منجمد لہو رقصاں ہونے لگتا ہے, شوق شہادت کے تارے بکھرنے لگتے ہیں. شہیدوں کے لہو سے قوموں کو حیات و جاودانی ملنے لگتی ہے. شہیدوں کا لہو وہ نور ہے جس کی تجلی سے, شہیدوں کا لہو وہ نور ہے جس کی تجلی سے یقیناً قوموں کے افراد کے مستقبل سنورتے ہیں. جناب صدر, آئے کچھ پل کے لیے آپ کے دل و دماغ کو تاریخ میں لے چلتی ہوں. وہ 6 ستمبر 1965 کی ایک شب تھی کہ جب بھارت کی بزدل قیادت نے پاکستان پر شب خون مار کر یہ جنگ مسلط کر دی. مگر بھارتی سامراج کا خیال تھا کہ پاکستان کی فوج غافل ہو گئی ہے, مگر مجاہدین کا موت کے منہ پہ بھی مسکراتا ہے نا, تو پھر نیند کیسی, پاک دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئی. آگ اور خون کا کھیل شروع ہو گیا, آگ اور خون کا کھیل شروع ہو گیا. جناب صدر, غازیان اسلام نے عزت پاکستان کے تحفظ کے لیے سیدر کی بازی لگا دی. مجاہدین پاکستان کی تمنا میں شہیدوں کی طرح جھپٹ پڑے اور بھارت پر ثابت کر دیا. تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں, تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں, خنجر ہلال کا ہے قومی نشان ہمارا. جناب صدر, جنگ کے بادل چاروں طرف پھیل گئے ہیں. لاہور, واہگہ, چونڈا, اٹاری, جگہ جگہ پاکستان کی شیر دل آواز کے نعرے لگے ہیں. مگر پاکستان چونڈا کے میدانوں میں تاریخ کی سب سے بڑی جنگ لڑی گئی. پاکستان افواج تعداد میں کم تھی, مگر دشمن مقابلے میں بہت کم تھا. دنیا آج تک حیران ہے, یہ موضوع کیسے رونما ہوا, مگر اس راز فقط کو تو مرد مومن ہی سمجھتا ہے, اس راز فقط کو تو مرد مومن ہی سمجھتا ہے. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی. جناب صدر, حق و باطل کے معرکے نے ثابت کر دیا کہ جنگ اسلحے سے نہیں قوت ایمانی سے لڑی جاتی ہے. جنگ فوجوں کی برتری سے نہیں بلکہ قوت بازو سے لڑی جاتی ہے. جنگ طاقت کے غرور سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سہارے سے لڑی جاتی ہے. تو پھر شہیدوں کے درجات پر قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے دلوں کے صحیفوں میں, وہ زندہ ہے دلوں کے صحیفوں میں, یادوں کے مہکے گلابوں کی صورت, افق جگمگاتے ہوئے آفتابوں کی صورت, خدا رسولوں پر اتری خدا کی مقدس کتابوں کی صورت. مسلمان مجاہد بھی اللہ تعالیٰ کی حکم کی تفسیر اور اس کا دل ایمان کی تنویر ہوتا ہے. جہاں تیل اٹھے تو کافر کو مٹا دیا, جہاں تیل اٹھے تو کافر کو مٹا دیا, غرور سارے ہندوستان کا خاک میں ملا دیا.